بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات کرنی ہے، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ سب صاحبان جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک زبردست قسم کی انتہائی جو بھیانک ہوتی چلی جا رہی ہے جنگ جاری ہے، جس میں میں اس گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ مسلمان بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ دیکھیں، اسرائیل نے غزہ پر اپنے زمینی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ میں سیاق و سباق اور سٹیٹسٹکس اور یہ ساری اس میں میتھمیٹیکل گفتگو نہیں کروں گا۔ مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ بڑی سادہ اور سہل ہے کہ اس وقت تک تباہی اور بربادی کی ایک انتہا ہو چکی ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر جو ہیں وہ زمیں بوس ہو چکے، معصوم بچے، بوڑھے، جوان، بیمار جو ہیں وہ اسرائیلی گولہ باری کا نشانہ بن چکے ہیں، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ خواتین و حضرات، نہ تو ہاسپٹلز چھوڑے گئے، نہ گھر چھوڑے گئے، نہ رہائشی آبادیاں چھوڑی گئیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مسلسل ایک ڈیڈ لاک ہے اور کوئی چیز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے علاوہ ایندھن وہاں موجود نہیں ہے، ہاسپٹلز کو رن کرنے کے لیے میڈیسنز موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں خواتین و حضرات، یہ جو جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، سرے دست جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑی تعداد، جس کو ہم فگرز میں نہیں بتا سکتے، جو اب شاید کہیں 10,000 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے، 10,000 کی حد سے گزر چکی ہے، جس میں بڑی تعداد بچوں کی بھی شامل ہے۔ خواتین و حضرات، کہ اسرائیل جو ہے اس پہ بھی، اس کے 2 علاقوں پہ فلسطین نے جو ہے وہ راکٹ حملے کیے ہیں، لیکن وہ کوئی اتنے بڑے حملے نہیں ہیں، بڑے معمولی نوعیت کے راکٹس داغے گئے جو شاید ان کا بال بھی بانکا نہ کر سکے ہوں۔ حزب اللہ بظاہر اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے، حزب اللہ نے حملے بھی کیے ہیں اور وہ شاید اس جنگ کو لڑنے کی جو ہے وہ میں اسے کہوں گا کہ موڈ میں ہے، اور وہ شاید جنگ لڑے بھی، کوئی جذبہ ایمانی وہاں موجود ہے۔ لیکن کیا خواتین و حضرات یہ اس کا حل ہے؟ کیا مسلمان طاقتیں جو ہیں اس میں سے چلیں کسی حد تک ایران اور ترکی جو ہے اس نے بولنے کی حد تک جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے، اور میں اپنے ایک سابقہ ویلاگ میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ اب کے مار میں ماموں کو بلاتا ہوں۔ تو یہ جو اب کے مار والی صورتحال ہے، یہ اب کے مار کرتے 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 اب زمینی حملے کا آغاز ہو چکا ہے، ٹینک داخل ہو چکے ہیں غزہ کی پٹی میں۔ اتنا چھوٹا سا وہ علاقہ ہے جس بھاری بھرکم طریقے سے اس میں جنگ جاری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال آئندہ آنے والے کچھ ہفتوں میں بھی کنٹرول ہونے جا رہی ہے۔ ایک طرف تمام یورپی ممالک، یورپی یونین، بڑی طاقتیں، امریکہ، اور اس طرح سے وہ اس میں بھرپور انداز میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بظاہر کہ ہم فلسطین کی بھی امداد کے لیے کوشاں ہیں، لیکن خواتین و حضرات، بظاہر ابھی تک نہ تو کوئی امداد پہنچی، نہ کھانے پینے کی اشیاء پہنچیں۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی تو بہت دور کی بات، جو وہاں پہ پھنسے ہوئے مظلوم لوگ ہیں، جو بیچارے معصوم لوگ ہیں، جب وہ نکل کے کسی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی چلیں ہم یہاں سے جو ہے وہ ایجپٹ کی طرف ہی وہ جو چھوٹا ایک زمینی راستہ ہے اس سے نکل جائیں، تو ایز سون ایز وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو وہاں مار دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور یہ شاید ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، نہ تو ہم کوئی جہادی قوت ہیں اور نہ ہی ہمارا یہ کام ہے۔ جن کا یہ کام ہے وہ خاموش ہیں
اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ انہوں نے بھنگ پی ہوئی ہے، سوائے ترکی کے اور ایران کے کوئی بولنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ اور اس وقت جو میں نے اس گفتگو کے آغاز میں جو جہاں سے شروع کیا تھا کہ مسلمان بڑا اپدیشک ہے، مسلمان بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ خواتین و حضرات، اتنی بڑی مسلم امہ، جنگ نہ کریں بھائی، ان مظلوم فلسطینیوں کو کم از کم مسلمان سمجھتے ہوئے، چلے مسلمان بھی نہ سمجھیں، آپ انہیں انسان سمجھتے ہوئے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یا تو اس جنگ کو پیریں پہ کے بند کرا دیو، منت کر کے بند کرا دیو، کیونکہ جو جذبہ، جو ایک سوچ آپ لوگ لے کے اس جنگ کا آغاز کرتے ہیں وہ پوری ہونے نہیں جا رہی، کیونکہ ہم بڑے عیاش اور بہت آرام طلب ایسے کردار کی جانب بڑھ چکے ہیں کہ شاید اب ہماری وہاں سے واپسی ممکن نہیں رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چند ایک اینکر صاحبان جو ہیں ان میں بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہ بڑی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کا کام ہے برسر اقتدار صاحبان کردار تک یہ بات پہنچانا، وہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچا رہے ہیں، لیکن کیا کریں۔ مجھے پاکستان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم سے بھی ابھی تک کچھ نہیں بن پایا، اور پاکستان وہ ملک ہے، ہم وہ عسکری طاقت ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو کم از کم یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، یا شاید پھر تباہی ہمارا مقدر ہو چکی اور ہم ایک بڑی عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔